کیا صاحب کتنی امید ہے عید کے بعد ملکی حالات سنبھلنے کی؟ آپ کا اگر دلچسپی کا معیار یہی ہے تو پھر ہم سے یقین دہانی لے لیں کہ یہ دلچسپی رہے گی اور یہ پتہ نہیں کب تک رہے گی۔ دیکھیے جو معاشی صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں، اس پہ زیادہ ظاہر ہے جب پچھلی حکومت تھی تو آپ بار بار وہ دہراتے تھے کہ یہ ہو گیا غرق ہو گیا، لیکن اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے۔ سیاسی محاذ پہ بھی ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ پنجاب کا جو ہے سارا کچھ دار و مدار ہے ان بائی الیکشنز پہ کہ آیا وہ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں یا فریش الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو غیر یقینی کی صورتحال ہر طرف ہے، یہاں سے لے کے پورے ملک پہ چھائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پردھان سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سارا اثاثہ عقل وہ ہمارے قبضے میں ہے اور بیرونی طلقات ہوں یا اندرونی ہوں، جو ان کی سوچ ہے وہ طائرانہ سوچ جو ہے وہ سب پہ ہے، سب سے کنفیوزڈ، سب سے کنفیوژن پھیلانے والے، سب سے پریشان وہ ہیں۔ اچھا، میں یہ جملہ کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں کیسی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ تو کچھ تو اعتماد ہونا کہ آپ دیکھیں اور کہیں کہ نہیں، ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے کنجی ہے ان کے پاس۔ کچھ آپ کس سے بات تو کر لیں، کسی سے، مکتبہ فکر سے۔ سیاستدانوں سے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں سیاستدان یہ ہیں، ایک دوسرے کا نہیں ہے۔ سیاستدان موجودہ کرائسس کی جڑ نہیں ہے، اچھا، وہ ایک شاخسانہ ہے، وہ ایک نتیجہ ہے۔ جو شہباز شریف کی کارکردگی ہے، جو حمزہ شہباز کی پریشانی ہے وسکٹوں کے باوجود، وہ جو ہے وہ اس بحران کے موجد نہیں ہے۔ اچھا، موجد وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ نے ایک حکومت ہٹائی، آپ نہ بیان کر سکے ہیں کہ ہم نے کیوں ہٹائی، اور جو اس حکومت کے ہٹانے کے بعد صورتحال پیدا ہوئی وہ آپ کے ہاتھ سے بالکل باہر جا چکی ہے۔ معاشی صورتحال کون کہتا ہے کہ سنہری دور پہلے تھا، خراب تھا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ کیا قیمتیں، کیا انفلیشن، کیا وہ گیس کا بحران، کیا بجلی کا بحران۔ آئے تھے تو کہہ رہے تھے اور جی انہوں نے وہ نہیں لیا تھا تو پاور سٹیشنز بند تھے۔ بھائی 2.5 مہینے ہو گئے، پاور سٹیشن کو چلا دیتے۔ اور کیا وہ کھلنے کیا تھے، وہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ جو اس کو بند کرنا پڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حمزہ شہباز نے جا کے وہاں پہ بند کیا ہے، لیکن یہ ایک چیز ہوگی ہے، یہ ہمارے اوپر کرائسس ہے۔ اب کوئی تو کہہ دے، کوئی آ کے بتا دے کہ دیکھیے پاکستان کے سامنے یہ مشکل صورتحال ہے، لیکن ہم بائی الیکشنز پنجاب میں یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد حمزہ شہباز بنیں گے وہ، اور شیر شاہ سوری کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دیں گے، یا تو یہ کہے۔ اور پھر جب یہاں پہ جو ہونہار فرزند ہیں وہ شیر شاہ سوری بنیں گے تو جو اوپر بیٹھے ہیں وہ اکبر بادشاہ بن جائیں گے۔ تو ہمیں صرف 10 دن کی 15 دن کی انتظار کرنا، یا تو یہ کہہ دے تو پھر ہم ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بھی سلمان صاحب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کل تو میں حیران ہو گیا، مطلب سلمان صاحب سے لے کے صافی صاحب تک سارے کہہ رہے تھے صورتحال خراب ہے۔ مطلب حضرت کے لبوں سے بھی ایسے کلمات ہوں تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہماری پریشانی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ پریشانی تو بنتی ہے۔ ہم تو حوصلہ ان سے چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ کہہ سکیں سب ٹھیک ہے، سب یہ ہے، سب وہ ہے۔ جب یہ ایسے جملے ادا کر دیں اور تائید ان کی صافی صاحب بھی کر دیں تو پھر ہم بیچارے جو ہیں، جو ویسے ہی جن کو سمجھ نہیں آتی، ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ معمار وطن، معمار استحکام جو ہے ہمیں نوید سناتے تھے کہ اب یہ ہو جائے گا، یہ بھائی 2.5 مہینے ہو۔ وہ پہلے نہیں کہتے تھے عمران خان کا، وہ جو کہتے تھے انصافیہ کہتے تھے 6 ہفتے دیں جی، وہ جب آئے تھے اقتدار 2 ہفتے دیں جی، 6 مہینے دیں جی، وہ ہے۔
تو یہ بھی جو ہے یہ کہہ رہے نہیں جی ہو گیا ہے. آپ نے بھی کہا پہلے دن ڈالر وہ ڈالر جو ہے اسی قیمت روپیہ مستحکم ہو گیا ہے. سٹاک مارکیٹ جو نظر آ رہا تھا وہ ہو گئی ہے. وہ پہلے دن آپ نے بالکل فتویٰ جاری کر دیا تھا. میں نے نہیں کیا تھا. بھائی 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, کدھر گیا؟ کچھ تو کوئی سنبھالا آپ ہمیں دے دیں, کچھ ہمیں کر دیں. کیا کوئی بات ہے؟ آپ مایوس نہ ہو, حوصلہ لے لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جی ہم کیا مایوس, ہم تو وہ کرتے ہیں جب یہ بھی مایوس ہو جائے.